ایک سوال ہے آپ سے، اور اس میں بھی اللہ کی شان پوشیدہ ہے، کیا پتہ آپ پر آزمائش ہو جو میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ دیکھیں، غلط اس طرح کرنا نہیں چاہیے سوال، لیکن میں کرتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ کمنٹ میں بتائیے۔ کتنا غلط سوال کر رہا ہوں، آپ مسلمان ہیں مجھے دیکھ، اور مجھ سے اچھے آپ مسلمان ہیں، کیوں نہیں مانتے آپ قرآن کو؟ مانتے ہیں، بلکہ میں وظیفے بتا رہا ہوں، بڑا پیر مولوی بنا ہوا ہوں، ہے جی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نیت ہے یا آپ کا جو اعتقاد ہے وہ اتنا ہو کہ میں اس کا آپ کے پاؤں کی جوتی بھی نہ ہوں، لیکن آپ سے ایک سوال ہے، اس کو آپ آزمائش سمجھ لیں۔ کمنٹ میں مجھے بتائیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال میں نے کیا، قرآن کو مانتے ہو؟ آپ کہیں گے جی کیوں نہیں، بالکل مانتے ہیں، اور انشاءاللہ اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر مکمل عمل کی توفیق دے، ہے جی۔ اب دیکھو کہ ایک کلمہ ہے، میں ایک عالم، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہے، پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھی، یعنی مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے کسی طریقے سے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن اللہ، حالانکہ مچھلی نگل لے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اللہ نے ہمیں بتانا تھا، آنے والی جو دنیا تھی اس کے لیے ایک مثال بنانی تھی کہ اللہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں کسی انسان کو زندہ رکھے۔ اب مختلف دعائیں وہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس سے نجات دے، اللہ ہی نے نجات تو دینی ہوگی، اسی لیے تو وہ زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں جا کے کون زندہ رہ سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا نا، مچھلی نے کنارے پر آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا، مطلب نکال دیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ دعا جو انہوں نے کی تھی، اگر یہ نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر بن جاتا، یعنی وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ اللہ کے تو وہ ہے ہی پیارے ہیں۔ ایک لوگوں نے تقیہ کلام بنایا انہیں فوت ہونے کو، تو میں ایک عالم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ کوئی تمہیں زندگی میں صدمہ ہے، غم ہے، استغفار کر، معافی مانگ۔ تو پھر انہوں نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہنے لگے کیا ترجمہ ہے؟ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں، ہے۔ تو کہنے لگے اس سے کوئی بہترین استغفار، یعنی معافی ہے نا، اللہ میں ہی ظالم ہوں، میں نے معاف کر دے۔ مطلب تو دل ہمارا جو وجدان ہے، ہمارا روح جو ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، مطلب کیا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ بہترین استغفار کیا ہے؟ لا الہ، استغفار تو بڑے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ کہہ دو۔ لیکن یہ ترجمے کے اعتبار سے دیکھو، ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں رب کے آگے، یا اللہ تم نے اس دعا کے صدقے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا، یا اللہ میں بے روزگاری کے چکی میں، یعنی مچھلی بے روزگاری کی مچھلی کے پیٹ میں ہوں، یا اللہ میں لو کاروبار ہے، میرا کام نہیں ہے، میں اس بے برکتی کے مچھلی والے پیٹ میں ہوں، یا اللہ میں کئی بندوں کی شادیاں نہیں ہوتی، یا اللہ میری زندگی اس طرح ہے کہ میں بے شادی رہنے پر اس مچھلی کے پیٹ میں ہوں، مجبور ہوں بے شادی رہنے پر، یا کوئی بندے کا زندگی کا مسئلہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس وظیفے کو ازما کے دیکھ لے، بے شک اپنا لے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پھر وہ دیکھے گا کہ دنیا تو اس کی اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، اس کے صدقے تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہارا نامہ اعمال اس استغفار، حالانکہ اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لیکن مثال دے رہے تھے وہ عالم صاحب جس کی محفل میں بیٹھا تھا، وہ خطیب صاحب فرماتے ہیں بہترین استغفار ہے یہ آیت کریمہ، کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، یہ عمل میں ابھی بتاتا ہوں، یہ
یہ وظیفہ نہیں دولت کا سمندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے کبھی یہ اگر آپ وظیفہ شروع کرو گے نا تو کبھی آپ نے ایسی کامیابیاں نہیں دیکھی ہوں گی جو اس کے بعد اس وظیفے کرنے کے بعد آپ کو ملیں گی۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور یاد رکھیں ویڈیو شیئر بھی کیجئے اور ایک کمنٹ کر دیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل بتاتا ہوں، یعنی جب بندہ بڑی مجبوری کی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے نا، کسی بندے کے پاس جاتا ہے ادھار لینے کے لیے یا مدد لینے کے لیے، تو کہتا ہے کہ بندہ اگلا کہتا ہے تمہاری غلطیاں ہیں، تم نے یہ کیا، پھر تمہارا نقصان ہوا، اب ہمارے پاس آ گئے ہو۔ وہ کہتا ہے سنیں میری بات، یہ مین وظیفے کا جو ہے نا مین یعنی سینٹر ہے یہ وظیفے کا، کیا کہتا ہے جی غلطی ہوگی ہے، میں ہی غلطی کی تھی یار، میرے کو بھول ہو گئی یار، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بھول ہو گئی ہے۔ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں جذباتی ہو کے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ ہر نماز میں ایک بار پڑھ لو، کبھی تم کسی کے آگے کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی سے حال دل کیوں سنائیں، تم ہی سے مانگیں تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک بار ہی کوئی دعا میں کر دے، پڑھ دے۔ لیکن یہ تو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک کوئی شک نہیں کہ میں ہی ظالم ہوں۔ تو آپ کیا عمل کریں، روز نماز عشاء کے بعد آپ چاہے سوتے وقت اپنے بستر پر جاتے ہو تو اس وقت بے شک پڑھ لو، یا مسلے پر ہی جب نماز آپ پڑھتے ہو 200 بار صرف 2 تسبیحاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بلکہ میں اس کا اور آپ کو میں حال بتاتا ہوں، جو بندہ کوئی بیماری ہے، دیکھیں آپ نزلہ زکام بھی کیوں نہ لگاؤ، ایک تو بخار ہوتا ہے نا، بخار بندے کو فیور ہو جاتا ہے، بخار چڑھ گیا جی 102 ہے 101 ہے، ایک بخار ہے، چاہے کھانسی کیوں نہ لگی ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے نا 40 دفعہ، یہ تو میں نے جو وظیفہ آپ کو بتایا 200 بار روز پڑھیں عشاء کے بعد۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے اوپر بخار ہے یا کوئی بھی بڑی اللہ نہ کرے بیماری ہے، جو بندہ یہ روز پڑھتا ہے نا صرف 40 بار، اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ کو زندگی نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، شہید کی موت مرے گا، اور اللہ اگر صحت دے تو پہلے سے اچھی صحت دے گا، اور اچھی صحت ہوگی آپ کاروبار بھی کرو گے، رزق بھی ہوگا۔ اور میں یہاں پر ایک یہ بات کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بہن بھائی، یا اللہ ان کو زندگی صحت والی دینا، آمین، سب آمین کمنٹ کر دو۔ اچھا دوستو، یہ عمل ہے رات کو سوتے وقت یا عشاء کے مسلے پر بیٹھے ہوئے 200 بار پڑھنے کی عادت بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ دل میں پھر دعا تو کرو گے نا کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو یہ عمل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے باہر نکالا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے جی، بلکہ ہمیں تو یہ بھی وعدہ ہے ہمارا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جی، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے نا بڑے بڑے انبیاء اس امت میں آنے کے لیے دل سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم اس امت میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے کتنے درجات بلند کیے ہیں۔ درود پاک بھی پڑھتے رہا کریں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 200 بار پڑھنے کی عادت بنائیں، دیکھیں گے کہ چند دن میں آپ کے حالات اللہ بدل دے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔